میں کسی مذہب کی یہاں پر نفی نہیں کر رہا، پھر میری کہیں گھوم گئی. میں عرض کر رہا تھا ہر آدمی کے پاس تبلیغ والے دروازے پر جاتے تھے، آ جاؤ مسجد کے اندر، ان کے دکان بند کر کے آؤں گا، فرصت مل آؤں گا. یہ بھی تو عبادت ہے، بچوں کی خدمت، بچوں کے لیے کمانا، یہ عبادت نہیں ہونی صاحب؟ سارے کہتے تھے فرصت ملی تو انشاءاللہ پھر مسجد میں آئیں گے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی آنا. اللہ نے 5 مہینے لاک ڈاؤن کی صورت میں فرصت دی، پھر کیوں نہیں آئے؟ تو ان 5 مہینے کی فرصت نے بتلایا کہ نماز فرصت سے نہیں پڑھی جاتی، اللہ کی توفیق سے پڑھی جاتی ہے. نماز کے لیے دکان کا بند ہونا ضروری نہیں، نماز کے لیے اس کی توفیق کا ہونا ضروری ہے. بھائی عمیر سے عبدالحفیظ کا آپ سے کوئی تعلق تھا، ظفر اقبال کا تعلق تھا، تو یہ کشش محبت آپ کو یہاں کھینچ کے لائی. ناشتہ سب کر کے آئے ہو، کسی نے چوپڑی سے کر لیا، کسی نے سوکھی، ناشتہ سارے کر کے آئے. کوئی چاولوں کے لیے نہیں آیا، ایک اظہار محبت کے لیے. اور یہ بھی کوئی دین کا اہم رکن نہیں ہے اتنے سارے مجمع کو اکٹھا کرو اور جلسہ کرو اور تب جا کے سال ثواب کرو، تب مرحوم بخشا جائے گا. ابھی ان کے تایا یا چاچا جان عبدالمجید صاحب غالباً میرے پاس بیٹھے تھے، 5 منٹ کے اندر مرحوم کی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر کے چلے گئے. ایسا تھا، میں دکان پہ جاتا تھا، جگہ چھوڑ دیتا تھا، چاچا جی، تایا جی، یہ کھاؤ گے، یہ پیو گے، ایسا تھا، یوں تھا، ہاتھوں کے اندر چلا گیا. بس اس کی آنکھ پرنم ہوئی، اس کی زبان سے دعائیہ کلمے نکلتے رہے، اللہ اس کے جنت کے درجات کو بلند کرتا رہا. یہ جو اصحال ثواب ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر، جنازگاہوں کے اندر اعلان ہوتا ہے کل خانی کا ختم. ہم نے کہہ دیا تو بدعت ہے. ہم نے کہا اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی. انہوں نے کہا لو جی نام بدل دیا، کام تو وہی کر رہے ہیں. اصل میں یہ ختم، یہ اصحال ثواب ہے کیا؟ جہاں تک میرے بڑوں نے مجھے سمجھایا، اس وقت افراتفری کا موسم، افراتفری کا زمانہ ہے، ہر بندہ مصروف ہے، ہر آنے والے کے پاس فرصت نہیں، اور ہر آنے والا جس کے پاس آ رہا ہے اس کے پاس بھی اتنی فرصت نہیں. تو یہ لوگ ایک اہتمام کرتے کہ سارے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا جائے اور اجتماعی طور پر دعا کر لی جائے تاکہ یہ آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو، نہ ہمیں دشواری ہو نہ ان کو دشواری ہو. اب اس کی دلیل آپ یہ لے لیجئے. بھائی عبدالحفیظ کے پاس تعزیت کرنے آئے، اب یہ لوگوں میں بیٹھے تھے، اب جو بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہا کلام بخشو. اب اس نے کون سی کلام پڑھی ہے جو بخشے گا؟ صبح فجر کی نماز پڑھی، کوئی نہیں، کون سی کلام بخشنے کے لیے آیا؟ اور جرگن صاحب کون سی کلام بخشنے؟ جو یہاں بیٹھے تھے، یہاں تو بیٹھے لوگ اخبار پڑھ رہے تھے، یہاں تو بیٹھے لوگ سیاست کی باتیں کر رہے تھے. سونا مہنگا ہو گیا، بتاؤ مرنے والے سے کیا تعلق ہے؟ یہاں تو بات ہو رہی تھی پیٹرول مہنگا ہو گیا، مرنے والے سے. صرف 1 منٹ کی تعزیت، پھر بے مار 4.5، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کوئی حکومت، کوئی فلاں دھجیے بکھیری جا رہی ہے تعزیتی پروگرام کے، ہنس ہنس کے جا رہے ہیں. کوئی چائے، کوئی پانی، کیسے استطاعت ہوتی ہے میزبان کے پاس؟ حسان صاحب تشریف لائے، میں بیٹھا تھا، بھائی عبدالحفیظ صاحب بیٹھے، میں آیا، میں نے کہا دعا کر لیں. میں نے دعا کی، ابھی میرے ہاتھ نیچے ہی نہیں آئے. حسان صاحب نے کہا دعا کر لیں، ابھی ان کے نیچے نہیں آئے. تیسرے نے، چوتھے نے، 5ویں نے، 10ویں نے آ کے کہہ دیا دعا کر لیں. اب میں اگر 15 منٹ سے یوں کر رہا ہوں تو پھر میرے لیے یہ نعمت نہ بنی، میرے لیے اذیت بن گئی. اور آپ حضرات ہاں کریں اس بات میں، مجھے ہاں کی تائید چاہیے آپ حضرات کی. کیا یہ اذیت نہیں بنتی؟ ہر بندہ تو حد جاؤ جی دعا کرو. ارب بدلے تجھے کس بے وقوف نے سمجھایا کہ حد چوا؟ اگر تو نے دعا کرنی ہے خود دعا کر لے. تیسرا کوئی بیٹھے اس کی مرضی کرے نہ کرے، اس نے دل سے جو کہہ دیا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، وہ اس کی مرضی ہے. ہاتھ چوانے کی، ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت نہیں، کلام بخشوانا. مجھے اگر میرے دل میں دوبارہ احساس پیدا ہوگا مرنے والے کا تو میرے بھی ہاتھ خود بخود اٹھ جائیں گے. جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم زبردستی کا عمل کچھ اور ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے عمل کچھ اور ہوتا ہے. میں یہاں اس دعا کی میں منافقت نہیں اور میں یہاں نفی نہیں کرنے آیا. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک بندہ اگر 15 منٹ بیٹھا ہے
بھائی عبدالحفیظ کے بچے کا انتقال ہوا، تایا جان ان کے آئے ملتان سے، رشتہ دار آئے سکھر سے، وہ تو پہلے ہی ریلوے میں دھکے کھاتا آیا، ٹرین میں پہنچنا تھا 12 بجے، وہ پہنچی رات کو 7 بجے، اب وہ یہاں کے بیٹھا، اب وہ کیا مانگے، مجھے پانی دو، مجھے نہلانے کے لیے جگہ دو، اب 25 آدمی ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، وہ جو سکھر سے آئے وہ کہے گا تم ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ یا اللہ تو مجھے ضرور اٹھا لے بھائی یہاں سے، اذیت نہ دے۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے مولانا، بہت سادہ سا دین ہے۔ مرنے والے کی میت کے موقع پر آپ نے آ کر چہرہ دیکھ کر کہہ دیا نا اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ بڑا کریم ہے، کر دیتا ہے۔ پھر آپ ذہنوں کے اندر یہ نظریہ مت رکھیں کہ یار ختم کے لیے بلایا تھا خالی ہی توڑ دیا۔ ابا فوت ہوئے 4 بیٹے 5 بیٹیاں چھوڑ کے گئے، 10 دیگیں پک رہی ہیں، تو 5 بیٹیوں سے 4 بیٹوں نے پوچھا کہ یہ باپ کی وراثت تمہارے حصے میں آنی ہے، تمہاری بغیر اجازت کے ہم 1 لاکھ روپے کا کھانا میرے جیسے مولوی کو کھلا رہے ہیں، تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ اور بغیر اجازت کے ان سے ان کی وراثت کے حصے سے یہ کھانا پکوانا جائز ہے؟ آپ میں دائیں بائیں سارے مجرم ہیں اس کے، کیوں نہیں سمجھتے؟ جو نبی وفات سے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے 5 دن رہ گئے تھے دنیا سے جانے سے پہلے، 2 صحابہ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر پانی کے 3 مشکیزیں آپ پہ ڈالے گئے، طبیعت ناساز نہیں ہو رہی تھی، پیغمبر کو کہا بٹھا کر نہلایا جائے، مائی عائشہ کے حجرے میں دیکھا نہلانے والا حضور کے گھر میں ٹب نہیں تھا، حضرت حفصہ کے گھر سے برتن منگوایا گیا، حضور کو اس میں بٹھایا گیا، پھر پانی کے مشکیزیں ڈالے، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں آئے اور آ کر فرمایا آج کسی کا حق میرے ذمہ ہے لے لو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے سے سوال نہ کرنا۔ تیری میری بیٹی نے اللہ کے دربار میں سوال کر لیا تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دین کامل کا تحفہ دیا، کیا میرے کملی والے کو پتا نہیں تھا کہ میں حق دبا کے جا رہا ہوں؟ بیٹیوں کو جہیز دے دینا اور بیٹوں کو وراثت میں دے دینا، تو اللہ کی قسم جو پیغمبر نے نکات بیان کیے تھے حجۃ الوداع کے خطبہ میں 9 ذی الحج 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج کو طویل خطبہ سوالات صحابہ کے مجمع میں دیا تھا، تم ایک بھی کوئی روایت دکھا دو حضور نے فرمایا باپ کو اختیار دے کے جا رہا ہوں، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا جہیز دے دینا، بیٹوں کو حصہ دے دینا، بلکہ اسی موقع پر فرمایا تھا حقداروں کے حق دے کے آنا، ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگاؤں گا، حوض کوثر پلا کر جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ دنیا والا دنیا سے رخصت ہو جائے، اولاد بھائی ایک کمرے میں بند ہو جائیں، بہن بھائی ایک کمرے میں بند ہو جائیں، ہم نے باپ کی قبر کو ہلکا کرنا ہے، بھاری نہیں کرنا۔ کیا مشورہ ہے؟ امی آپ بھی آ جاؤ، 2 منٹ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ اب یہ مال، یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ، یہ پانی کا گلاس، میں نے خضر جی کے انڈیا کے بزرگوں کا بیان سنا، فرمایا باپ مرا انہوں نے اپنے کمرے کا پنکھا بند کر دیا، لوگ پوچھنے لگے بغیر پنکھے کے کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا بجلی کا بل باپ کی وراثت کے مال سے جاتا تھا، اب باپ مر گیا، وارث پہلے ایک تھا اس کی اجازت تھی، اب وارث 7 ہیں، ڈرتا ہوں ان کی بغیر اجازت سے پنکھے کی ہوا لی اللہ جنت کی ہوا سے محروم نہ کر دے۔ ہڑپ 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 کوشش کرتے میت کا کفن بھی بیچ کے کھا جائیں، ڈر مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اپنی دکان پر سودا بیچتے ہو 25 روپے کا، کہتے ہو 25 پیسے پہلے رکھ 25 بعد میں، تو یہ مرنے والے کی قبر کو کیوں بھاری؟ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ماں کمرے میں بیٹھ جائیں، ابا فوت ہو گئے، مکان جائیداد یہ چھوڑ کے گئے ہیں، ایک کو ذمہ دار بناؤ، ماں ہو بھائی کو بناؤ، تیری اجازت تو ان کو اجازت دے دے، اب اس کی اجازت سے باپ کے صالح ثواب کے لیے، باپ کے لیے قرآن خوانی، بچے جو پڑھنے آویں گے ان کے لیے روٹی کا انتظام کرنے کی بہنوں ہمیں اجازت ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اجازت دیں تو جتنا پڑھا جائے گا باپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، وگرنہ اجازت نہیں دیں گی سر نہیں ہلائیں گی تو میاں تجھے جتنا آتا ہے پڑھ پڑھ کے بختہ رہ، تجھے باپ کی وراثت میں سے جب تک حصہ داری تقسیم نہیں ہوئی تجھے ایک 4 آنے بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور آپ حضرات سے عرض کروں گا، اللہ نے اگر مال ملک کا وارث بنایا، اللہ نے پیسہ جائیداد دیا تو میرے عزیزم اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جانا، اولاد کے بھروسے پر نہ رہنا۔ محمد پور سیال کے اندر ایک گلخانی میں تعزیتی پروگرام میں گیا، میاں صاحب جنازے اٹھ چکے تھے اور تعزیتی پروگرام میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ اللہ اکبر، میرا بیان ہی نہ شروع ہو، میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے مرنے پر بیٹوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے باپ کے ذمے کوئی حق ہے تو ہم سے لینا، تو جنازے کے بعد لوگ حق لینے کے لیے آ گئے اور سامنے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وقت تک قرآن خوانی نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارا حق میں واپس نہ کیا جائے۔ بیٹے کہنے لگے باپ کی قبر سے جا کے لو، ہم نہیں دیتے، یہ جھگڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی ایسا کروانا چاہتے ہیں؟ عرض کروں گا آپ حضرات سے، روزانہ ہر سال اپنا نیا وصیت نامہ لکھیے اور اس وصیت نامے کو لکھ کر الماری میں رکھیے یا اپنی پاکٹ میں اپنی جیب میں رکھیے، اور سارے گھر والوں کو، علاقے کے معتبر کو، اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو دکھاؤ کہ میں مر رہا ہوں، قریب آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا، یہ وراثت نامہ لکھ کے جا رہا ہوں، بیٹیوں کا حق یہ، بیٹوں کا حق یہ، بیوی کا حق یہ، باپ کی وراثت حصے میں آئی تھی، بہنوں کا حق یہ، تاکہ باپ کی بھی قبر ہلکی کر کے جا، اپنی قبر ہلکی کر کے جا۔ وگرنہ میرے عزیزم، میں کراچی میں ایک جگہ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھا تھا، گلی میں سے رونے کی زوردار شور کی آواز آئی، میں نے بالکونی میں سے نیچے دیکھا، تماشا تھا، ایک بھائی 4 بہنوں کو تھپڑ مار رہا تھا اور باپ کی برسی پر گھر سے نکال رہا تھا۔ اللہ اکبر، پوچھنے پہ پتہ لگا، کہنے لگے آج باپ کو سال ہو گیا، تو بہنیں باپ کو بیٹیاں یاد کرتے ہوئے بھائی کے گلے سے لگ کے رونے کے لیے آئی تھی، بھائی نے سمجھا حصہ مانگنے کے لیے آئی، تو بھائی نے بڑی بہن کے منہ پر تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا۔ اور ہو رہا ہے روزانہ قتل و غارت، اخبارات بھرے پڑے ہیں، ریڈیو ٹی وی پر موبائلوں پر آپ روزانہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب بھی میرے عزیزوں سدھرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے؟ اب بھی ہم اپنا آپ دنیا کو کیا تماشا، کوئی ایسا پروگرام غمی کا خوشی کا جب تماشا نہ ہوتا ہو، غمی کے پروگراموں پر چاولوں میں بوٹیوں پر لوگوں کو لڑتے دیکھا، اس کے آگے پلیٹ پہلے کیوں رکھ دی، میرے آگے کیوں نہ رکھی، برادری اٹھ کے چلے گا، آؤ جاؤ، اس نے ہماری بےزتی کر دی، اپنے سسرال والوں کو آگے بٹھایا، تائے چاچوں کو پیچھے کر دیا، چلو تماشا دکھائیں، والا روتا دیکھ کے خود رو پڑا، آج ان کی بیٹیوں کو یہ تیری نہیں ہے تو کیا رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ تم کہاں تک جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم نے اپنا ایمان ہی کھو دیا، تم کس حد تک پہنچ گئے، اس حد پر پہنچ کر جانوروں نے بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا اور جانوروں نے بھی توبہ کی۔ یہی امت ہے جس کے لیے عرفات کی وادی میں ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک 4.5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کر روتا رہا، یہی امت ہے۔ اور سوچو تو صحیح بھائی، 3 دن تک خطبہ دے رہے ہیں، 3 دن رو رہے ہیں، اور آخری وقت میں کملی والے نے ارشاد فرما دیا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا۔